بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی عرب میں اللہ پرست اور اللہ کو یکتا ماننے والے تھے۔ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی عرب میں تھے کہ جو اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے اور اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، انہوں نے کس طرح پہچانا کہ خدا ہے؟ جا کے آپ تحقیق کیجئے۔ اگر میں نام گنانا شروع کروں اور صرف بنی ہاشم میں نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، خاندان پرست نہ سمجھیے گا، ہم خدا پرست ہیں، ہم مولا پرست ہیں۔ ہم اللہ کو مولا سمجھتے ہیں یا اسے مولا سمجھتے ہیں جسے اللہ نے مولا کہا؟ ہم ہر ایک کو اپنا مولا اور آقا و مقتدا اور سید اور امام نہیں سمجھتے۔ ہم خاندان پرستی کبھی نہیں کرتے، ورنہ ابو لہب پہ لعنت نہ کرتے، ابو طالب پہ سلام نہ کرتے۔ بس نام آ گیا، کیا پیارا، کیا نورانی، کیا عظیم نام آ گیا زبان پر، تو ایک جملہ اور کہہ کے چلوں، ابو طالب اس پیکر عقل ظاہری کا نام ہے جس نے قرآن مجید کے بغیر محمد کو نبی پہچانا۔ عقل دشمن کی ترکیب تو سنی ہوگی آپ لوگوں نے، بہت سے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں یہ شخص، ارے یہ تو عقل دشمن ہے۔ ابو طالب چونکہ عقل مجسمہ عقل ہے، جس نے قرآن کے بغیر محمد کو نبی جانا، تو دنیا کے جتنے عقل دشمن ہیں سب ابو طالب کے دشمن ہو۔ اور مجھے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس بات پہ کہ ابو طالب نے اعلان کیا تھا، الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے محمد کو نبی دیکھا ہے، نبی پایا ہے، اسی طرح جیسے موسیٰ نبی تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد علم تعلموا، اس کیا عظیم شعر ہے یہ، کیا عظیم شعر، علم تعلموا انا وجدنا، یہاں دونوں دلیلیں ہیں، ہم نے محمد کو نبی پایا، اور تائید کے لیے دوسرے مصرے میں کہا کہ ہم نے ان کا نام پہلے آنے والی کتابوں میں پایا۔ علم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب۔ اگر علم عروض کسی کو نہیں معلوم ہوگا تو اعتراض کرے گا کہ انہیں شعر صحیح یاد نہیں، کتبی کو کتبی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ازراح عروض بھی درست ہے، ازراح لغت بھی۔ ابو طالب نے مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھا، اور ہم نے، آپ نے، سب نے پہلے عقل سے کام لیا۔ عقل اللہ نے دی اسی لیے تاکہ آپ سب سے پہلے کسی حقیقت کو اپنی عقل سے دریافت کریں۔ دیکھیے مصطفیٰ کا جو رتبہ پہچانتا تھا، وہ یہ نہیں صرف سمجھتا تھا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے خاندان کا ایک فرد ہے، اس لیے اس کی حمایت کرنی چاہیے، ورنہ حمایت کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ رکھنے کے باوجود جانتا تھا کہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے شعیب ابی طالب کے زمانے میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس کو بچانے کے لیے اس کے بستر پہ ڈال دیتا تھا۔ یہ یقین جھلک رہا تھا کہ یہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ ہمارے جیسا نہیں ہے، مصطفیٰ بلند ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس کی متابعت کرنی ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ ہم بوڑھے ہیں، چچا ہیں، مگر ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ ہمیں اس سے نہیں کہنا ہے کہ بیٹے بھتیجے تو جوان ہے مجھے بچا لے، بلکہ مجھے اس کو بچانے کے لیے خود کو قربان کرنا ہے۔ یہ فراست مومن، یہ فراست ابو طالب، یہ ہے عقل ابو طالب۔ ورنہ ساری دنیا کا دستور ہے، بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بھتیجے، یہ قریش مجھے بہت ستاتے ہیں، اب مجھے بچا لے ان کے پتھروں سے، مجھے بچا لے ان کے حملوں سے۔ تو جوان ہے بیٹے، میں بوڑھا ہوں، اب تو مجھے بچا یا میں تجھے بچاؤں گا، مگر معلوم ہے کہ یہ مجھ جیسا نہیں آئے، یہ میری آغوش میں امانت ہے اللہ کی، یہ مصطفیٰ ہے، هو المصطفیٰ من سرها و صمیمها، یہ مصطفیٰ ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، اور میں کتنا ہی بوڑھا ہو جاؤں مجھے قربان ہونا ہے، اسے بچانا ہے، مجھے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنا ہے مگر اسے بچانا ہے۔ یہ ہے درس ابو طالب، شعیب ابی طالب کا درس، جو شعیب ابی طالب سے شروع ہوتا ہے کربلا تک جاری رہتا ہے۔ ہم علی کو علی مانتے ہیں، حسن کو حسن مانتے ہیں، حسین کو حسین مانتے ہیں، یہ سب ایک ہی شجر نور کی شاخیں ہیں، یہ اسی شجر کے اصول ہیں، مگر محمد ہیں۔
محمد کو بچانے کے لیے حسین نے اسی طرح خود کو قربان کیا ہے. محمد کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے حسین نے، جیسے محمد کو بچانے کے لیے ابو طالب قربان ہوتے تھے اور اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے. پیغمبر نے کہا تھا انا حسین منی و انا من حسین، لیکن حسین نے خود کو قربان کیا. اس کے لیے محمد کو بچانے کے لیے. واضح ہے. بس گفتگو تمام، وقت بالکل ختم ہو چکا. وہ جو تربیت کی تھی نا شیب ابی طالب میں، حضرت ابو طالب اپنے تمام بچوں کو، بیٹوں کو، غلاموں کو نہیں. یہ رات کی تاریکی ہے، ایک شخص کو بچانا ہے، آنے والے ظالم کو دھوکہ دینا ہے، سیدھی سی بات ہے، تاکہ وہ دھوکہ کھا جائے اور سمجھے کہ یہاں محمد لیٹے ہوئے ہیں، یہ بستر خالی نہیں ہے. بس اتنا ثابت کرنا تھا نا کہ یہ بستر خالی نہیں ہے، محمد کا بستر ہے. کسی غلام کو، کسی نوکر کو، کسی کو لیٹا دیتے نہیں. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے بستر پہ ہر ایک نہیں لیٹ سکتا، ہمیں اسے بچانا ہے اور اس کی ناموس کو، اس کی حرمت کو، اس کے ہر عظمت کے ہر نشان کو بچانا ہے. یہ نہیں کہ بس دشمن کو دھوکہ دینا ہے، اسے ہٹا دیا، وہاں کسی نوکر کو بٹھا دیا، وہاں صرف بستر لپیٹ کے رکھ دیا تاکہ دور سے دیکھے کہ ہاں کوئی لیٹا ہوا ہے. کیا کیا نہیں ہو سکتا، کیا کیا نہیں ہو سکتا. نہیں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، علی کو لٹایا، کبھی جعفر کو لٹایا، کبھی عقیل کو لٹایا. فرما رہے ہیں آپ. اور وہ جو تربیت تھی ابو طالب کی، وہ وہاں سے کربلا تک جاری رہی. اسی لیے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے السلام علی الشہداء من ولد امیر المؤمنین، السلام علی الشہداء من ولد جعفر، السلام علی الشہداء من ولد عقیل.